میم نون میم زیر میم میم ثا زیر مث میم مث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 13 ادغام کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم آج سکھانے کی کوشش کریں گے۔ ادغام کے لغوی معنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر مشدد پڑھنا ہے۔ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف اگلے یعنی دوسرے کلمے میں آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ادغام کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ادغام مع الغنہ، نمبر 2 ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ وہ ہے جس کی ادائیگی کے وقت آواز ناک میں جائے۔ یہ ادغام 4 حروف میں ہوتا ہے، یا، واو، میم، نون۔ ان کا مجموعہ یومن ہے۔ مثلا من یقول، اگر تنوین میں اس کی مثال دیکھی جائے تو یوں ہوگا حطۃ نغفر لکم، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری قسم جو ہے ادغام بلا غنہ کی، ادغام بلا غنہ کی ادائیگی میں آواز ناک میں نہیں جاتی۔ یہ ادغام 2 حروف میں ہوتا ہے، را اور لام۔ مثلا من لدنا، نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون سے ہے لیکن یہاں پر غنہ نہیں کیا۔ اسی طرح تنوین کے بعد را ہے، را حروف یرملون سے ہے لیکن یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ عزیز الرحیم۔ یہ بھی یاد رہے، آسانی کے لیے ہم بتا رہے ہیں پورے قاعدے میں مالٹا رنگ یعنی اورنج کلر ادغام کے سبق میں ادغام کو اور اخفاء شفوی کے سبق میں اخفاء شفوی کے ساتھ ساتھ ادغام کو بھی واضح کرتا ہے۔ آئیے اس کی ہم مشق کرتے ہیں۔ نون ساکن میں ادغام مع الغنہ کی مثالیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پہلے 3 الفاظ ہم ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے اور بقیہ تمام الفاظ ہم رواں پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں گے۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں مِن مثلہ، آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ میم نون میم زیر میم، میم ثا زیر مث، میم مث لام زیر لی، میم مثلی ہا کھڑی زیر ہی، میم مثلی ہی۔ آئیے 3 بار اس کی ہم رواں مشق کرتے ہیں۔ میم مثلی ہی، پھر پڑھ لیجئے میم مثلی ہی، پھر پڑھیے میم مثلی ہی۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں این یضرب، آئیے اس کے ہم ہجے کرتے ہیں۔ حمزہ نون یا زبر این، ہم نے نون کی آواز کو سائلنٹ کر دیا ہے، یا کی آواز کو ہم نے حمزہ کے ساتھ دیا ہے۔ این یا ضاد زبر یض، این یض را زیر ری، این یضری با زبر با، این یضرب۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں عن نفس، آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔
عین نون نون زبر عن، یاد رہے نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے. یہاں پر ہم غنہ تو کر رہے ہیں لیکن یہ غنہ آنے کی طرح کی آواز دے گا. عن نون فا زبر نف عن نف سین دو زیر سن عن نف سن. اس کی ادائیگی ہم 3 بار کرتے ہیں. عن نفس، پھر پڑھ لیجئے عن نفس، پھر پڑھ لیجئے عن نفس. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کی ادائیگی بھی ہم 3 بار کریں گے. یاد رہے نون ساکن کے بعد ہم حروف یرملون میں سے یومن یہ 4 حروف کی مشق کر رہے ہیں. نون ساکن میں ادغام مع الغنہ کی ہم مشق کر رہے ہیں. آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں. وَمَن يُرِدْ، یہ رید دال حروف قلقلہ سے ہے. یہاں پر قلقلہ والا کلر ہم نے دیا ہے اس لیے اس کی ادائیگی قلقلہ کے ساتھ کریں گے. وَمَن يُرِدْ، پھر پڑھ لیجئے وَمَن يُرِدْ. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی آخر میں دال تو ہے لیکن ساکن نہیں ہے، اس لیے ہم اسے قلقلہ والے حروف میں شمار نہیں کریں گے. تو آئیے اس کی ہم مشق کرتے ہیں. من یفسد، پھر پڑھ لیجئے من یفسد. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے من یفسد. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں وَمَن يَقُولُ، قاف کی ادائیگی ہم نے پر کرنی ہے. نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آیا ہے اس لیے ہم یہاں پر ادغام کرتے ہوئے غنہ کریں گے. وَمَن يَقُولُ، قاف واو پیش کو ہم لمبا کر رہے ہیں. واو مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے یہاں پر. وَمَن يَقُولُ. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں من ناصرین، آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں من ناصرین. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے من ناصرین. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں من نشہد، پھر پڑھ لیجئے من نشہد. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے من نشہد. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں من نصیر، پھر پڑھ لیجئے صاد یاز سوی کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. نون ساکن کے بعد دوسری نون آ گئی ہے یعنی یرملون میں سے نون آ گئی ہے تو یہاں پر ہم ادغام کرتے ہوئے غنہ کریں گے لیکن یہ غنہ کی آواز غنہ آنے والی ہوگی. من نصیر. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں من یومن، میم نون یا زیر می کی آواز آئے گی من یومن. پھر اس کو پڑھ لیجئے من یومن. یو کو ہم لمبا نہیں کرتے، واو لین کا قاعدہ ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے من یومن. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے. یہاں پر ہم نون ساکن میں ادغام مع الغنہ کریں گے. من ولی، پھر پڑھ لیجئے من ولی. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے من ولی. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی نون ساکن کے بعد واو حروف یرملون میں سے آیا ہے. یاد رہے جب جزم کے بعد شد والا حرف آ جاتا ہے تو جزم والے کو ہم
چھوڑ کر شد والے کو ملا کر پڑھتے ہیں، اس لیے اس کی یہاں پر آواز دیں گے ہم میوں والن، واو الف زبر وا میں یہاں پر الف مدہ ہوتا ہے۔ آئیے اس کی دوبارہ ادائیگی کرتے ہیں، میوں والن، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے میوں والن۔ اس وقت آپ اپنے اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کی ادائیگی کرتے ہیں، وَمَن یوق، پھر پڑھ لیجئے وَمَن یوق، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے، قاف کی ادائیگی ہم نے آخر میں پور کرنی ہے، وَمَن یوق۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس میں نون ساکن کے بعد پھر دوسری نون حروف یربالون میں سے آئی ہے، یہاں پر ہم ادغام مع الغنہ کریں گے، لیکن یہ غنہ جو ہوگا یہ غنہ آنے کی آواز دے گا۔ یہاں پر اس نون مشدد والی کے بعد آپ حرف طا دیکھ رہے ہیں، طا کی ادائیگی ہم پر کریں گے اور یہاں پر طا میں قلقلہ بھی کریں گے۔ طا حروف قلقلہ میں بھی شمار ہوتا ہے اور طا حروف مستعلیہ میں بھی شمار ہوتا ہے۔ آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں، من نطفۃ، پھر پڑھ لیجئے من نطفۃ، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے من نطفۃ۔ اس وقت آپ اپنے اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں این یوصل، صاد کی ادائیگی ہم نے پر کرنی ہے، این یوصل، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے این یوصل۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس مشق میں سب سے بڑا لفظ ہے، اس کی ہم ادائیگی ہجوں کے ساتھ بھی کریں گے اور رواں بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے ذریعے جڑے رہیں گے۔ میم نون واو زیر میوں، واو زبر وا، میوں وا، را زبر را، میوں ورا، قاف لام زیر قل، میوں ورا قل، جیم نون زبر جن، میوں ورق الجن، نون زبرنا، میوں ورق الجن، تا زیر تی، میوں ورق الجنتی۔ آئیے اس کو اب رواں پڑھتے ہیں ہم، میوں ورق الجنتی، پھر پڑھ لیجئے میوں ورق الجنتی، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے میوں ورق الجنتی۔ امید کرتا ہوں نون ساکن میں ادغام مع الغنہ کیسے ہوتا ہے آپ کو صحیح معنوں میں اس کی پہچان ہو گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کے ساتھ ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔